دیکھو بھائی، میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں کہ دعائیں مانگنے میں بخل سے کام نہیں لے۔ اب دعاؤں میں ہو کیا رہا ہے؟ اجتماعی دعاؤں کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، انفرادی پر زور۔ اجتماعی بھی جائز ہیں دعا سکھانے کے لیے، کبھی کبھار امام صاحب کو چاہیے کہ اجتماعی دعا کرائے تاکہ لوگوں کو دعا کے بول یاد ہوں، دعا کرنا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ضروری ہے، لیکن دعا میں اصل کیا ہے؟ انفرادی۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ دعاؤں میں چیخو پکار اللہ کو پسند بولو بھائی نہیں۔ میں یہ کر رہا تھا کہ اجتماعی دعاؤں پہ زور ہے، انفرادی پہ زور بولو بھائی نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کو چپکے سے پکارو اور عاجزی کے ساتھ۔ دعاؤں میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں سے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہوتے، ہاتھ یوں رکھے ہوئے ہوتے ہیں ایسے سستی میں نا، یوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی وہاں دیکھ رہا ہے، کبھی اوپر دیکھ رہا ہے، کبھی نیچے دیکھ رہا ہے، بعض ناک میں دعا کے دوران انگلی گھما رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت ہے اس طرح سے اللہ دعائیں قبول بولو بھائی نہیں کرتے۔ بعض نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوتا ہے، تو نہیں یوں کر کے اب شرم سے شاید منہ چھپا رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دعا جب مانگیں تو ہاتھ بولو بھائی ایسے کر، اس میں کچھ نہیں ہوگا، کوئی تھک گئے تو تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں پھر اٹھا لیں۔ دوسری بات یہ کہ دعا مانگنی کیا ہے، کس چیز کو فوکس کرنا ہے دعا میں؟ سب سے پہلے دعا میں اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے آپ کے احسانات کو یاد کر کے۔ اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ سب سے پہلے مانگنی چاہیے۔ بھائی آپ ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں گئے، آپ کو پتا ہے کہ یہ مجھے ہیرے جواہرات کی بوریاں دے سکتا ہے، اور آپ اس سے جا کے پان مانگ رہے ہو، گٹکا مانگ رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ بھائی تو میرے پاس آیا ہے کوئی اچھی چیز مانگ لے۔ جب اچھی چیزیں اعلیٰ چیزیں ختم ہو جائیں تو پھر گٹکے پہ بھی آ جائیں گے، نسوار کی ڈبیاں بھی دے دیں گے تجھے۔ ابھی تو جو بڑی بڑی چیزیں ہیں پہلے وہ تو مانگ۔ ہمارے ہاں دعائیں شروع کس سے ہوتی ہیں؟ اللہ جاب دلا دے، اللہ بیماری کو ٹھیک کر دے، اللہ یہ جاب مل بھی گئی تو مرو گے تو ختم ہو جائے گی، بیماری سے شفا مل گئی تو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گی، بڑھاپا آئے گا پھر بیمار ہو کے مر جاؤ گے۔ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ مل بھی گئیں تو دوبارہ پھر چھنیں گی، ہمیشہ کے لیے کسی کو نہیں ملیں گی۔ اصل گھر ہے آخرت، جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو آخرت کو زیادہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ مجھے کیا چاہیے؟ بولو بھائی آخرت پہلے ہے، دنیا بعد میں، اس کی اہمیت زیادہ ہونی چاہیے۔ حدیث میں ہمیں دعا سکھائی ہے، لا تجعل مصیبتنا فی دیننا، اے اللہ اگر ہماری قسمت میں کوئی مصیبت لکھی ہوئی ہے تو ہمارے دین کو اس سے بچا کے رکھنا۔ نہیں آ رہی بات؟ یعنی اللہ اصل تو یہ کہ ہر مصیبت سے ہمیں بچا، لیکن اگر مصیبت آنی ہی ہے، لکھ دیا ہے تو نے، تو ہمارا دین اس سے محفوظ، دنیا کی طرف پھیر دینا، دنیا کا نقصان کر دینا مگر آخرت کا نقصان نہ کرنا، کیونکہ دنیا کے نقصان کی تلافی ہوگی، آخرت کے نقصان کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔